أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. حمد و ثنا بزرگی کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عزیز سامعین کرام، ہمارے ان خطبات کا عنوان قیامت والے دن کے VIP لوگ، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانے والے لوگ، قیامت کی ہولناکیوں میں، قیامت کی وحشتوں میں، قیامت کی سختیوں میں وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو VIP پروٹوکول ملے گا. ان تمام تکلیفوں سے، ان تمام پریشانیوں سے، خوف سے، غم سے اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہوئے اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا. صحیح بخاری کے 7 لوگ ہم نے سمجھے: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، اور ان کے حوالے سے کچھ تفصیل بھی. عزل کرنے والا امام حکمران، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی خاطر آپس میں تعلق رکھنے والے لوگ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا بندہ، یہ کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں سبھی اسی میں آئیں گے. بڑا ہی چھپا کے خفیہ انداز سے صدقہ کرنے والا بندہ، وہ بندہ جسے کوئی خاتون خوبصورتی اور مرتبہ رکھتے ہوئے دعوت گناہ دے، لیکن یہ بندہ اس کے جواب میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ان 6 کے ساتھ 7واں بندہ جس کا دل مسجد میں اٹک جائے، جس کی یاری اللہ کے گھر کے ساتھ لگ چکی ہو. ان کی تفصیل اور ان کی وضاحت ہم سن چکے تھے. اس سے یہ تو صرف صحیح بخاری کی 660 نمبر حدیث میں لوگوں کی 7 اقسام کا، لوگوں کی 7 جماعتوں کا ذکر ہے. کچھ نیکیاں اس سے ہٹ کر ہیں، جو بھی بندہ ان نیکیوں کو کرے گا ان کو بھی اللہ تعالیٰ VIP پروٹوکول دیتے ہوئے گرمیوں کی اس شدت میں جو میں نے عرض کی تھی، آج تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے سورج کا، پھر بھی انسانیت بے بس اور بے چین ہو جاتی ہے. اور اس دن یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 3-4 کلومیٹر کا رہ جائے گا زمین کا اور آسمان پہ جو سورج ہے اس کی آگ برسانے کا.
اس گرمی کے موسم میں ہمیں کتنی پنکھوں کی، اے سی کی، کولر کی ضرورت، ٹھنڈے پانی اور برفوں کے ہم محتاج ہوتے ہیں۔ اس دن اگر انسان کو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کروڑوں گنا زیادہ آسائش اور سکھ پہنچانے والی نعمت اللہ تعالیٰ دے دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو VIP بنا دے، یقیناً اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، 2 کا ذکر جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1306 میں ہے، اور 1 کا ذکر صحیح الجامع میں ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 7 کے بعد 8واں اور 9واں بندہ، فرمایا من انذر مؤسرا او وضع عنہ دینہ اظلہ اللہ فی ظل العرش لا ظل الا ظلہ۔ جس بندے نے کسی بندے کو پیسے دیے ہوئے تھے، قرض دیا ہوا تھا، وعدہ آ گیا، ٹائم آ گیا قرض لینے کا، پیسے واپس لینے کا، وصولی کا، یہ آدمی اس کے پاس پہنچتا ہے لینے کے لیے، لیکن اس کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ ادائیگی کر سکے، وہ مجبور ہے، وہ پریشان ہے، جینون پریشانی ہے اس کی۔ اگر پیسے کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ٹال مٹول کرے، اسے تو اسلام نے ظلم قرار دیا ہے۔ لیش الواجدی یا مطل الغنیشی ظلم، فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ادائیگی کی گنجائش اور کیپیسٹی بندے کی ہو، پھر بھی وہ اپنا دینا نہ دے، ظالم آدمی ہے، یہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے معسرن، جو تنگ دست ہو، دینے کے لیے حال، وہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، سرمایہ پیسہ موجود نہ ہو۔ اگر قرض والا بندہ انذارا اس کو ٹائم دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، بھائی آپ کو ٹائم دیتا ہوں، جب ملیں گے مجھے دے دینا، یہ دنیا میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قبولیت رکھتا ہے، اتنی شان اور فضیلت والا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کی اس نیکی کی بنیاد پہ جس دن کائنات میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اظلہ اللہ فی ظل العرش، اس بندے کو اللہ VIP پروٹوکول دیتے ہوئے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ دوسری نیکی بھی اسی میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1306، او وضع عنہ، اگر کوئی بندہ کسی کو پیسے دیتا ہے لیکن لینے والا بندہ اسے دیکھتا ہے کہ یہ حقدار ہے، اب اس بندے کے پاس دینے کی گنجائش نہیں، اگر میں اس کی گردن پہ انگوٹھا رکھوں گا یہ دے دے گا، لیکن مجبور ہوگا، اپنے آپ کو پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں لے جائے گا، وعدہ عنہ، اس کو معاف کر دیتا ہے، بھائی آپ سے میں نے نہیں لینے، چھوڑ دیے آپ کو۔ فرمایا یہ بھی وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تیسرا بھی عمل اسی سے تعلق رکھتا ہے، یہ صحیح الجامع میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عد عن الغریم، ایک بندہ قرض کے بوجھ میں بری طرح وہ پھنسا ہوا ہے، دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں، اور لینے والوں نے صبح و شام ایک کی ہوئی ہے، اس کے لیے پریشانیوں کا، دکھ کا باعث ہے، تکلیفوں میں گھرا ہوا، نیندیں اڑی ہوئی، کوئی مسلمان دیکھتا ہے اسے ترس آتا ہے، وہ آ کے اس کی طرف سے قرض ادا کر دیتا ہے، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ VIP پروٹوکول قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ دیکھنے میں 3 عمل ہیں،
ایک ہے قرض دینے والے کو ٹائم دینا، ایک ہے قرض دینے والے کو اپنا قرض معاف کر دینا، اور تیسرا ہے کسی مقروض کی طرف سے خود قرض ادا کر دینا۔ یہ تینوں چیزیں قرض سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے بڑا مناسب اور ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ قرض کے کچھ موٹے موٹے احکام ہمارے علم میں ہوں۔ قرض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، صحابہ کا عمل، پھر قرض سے بچنے کی احادیث، پھر قرض دینے کی فضیلت، ان تمام چیزوں کو ایک نظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تین پہلو ہیں قرض کے ساتھ جڑے ہوئے جو انسان کو بڑا خوش نصیب بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، دین اسلام میں کسی سے پیسے لینے یا کسی کو پیسے دینے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، شریعت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب انسان کی حاجتیں، ضرورتیں اس پوزیشن میں آتی ہیں کہ ان کو فوراً پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اسلامی سسٹم نے ہمارے لیے یہ گنجائش اور جواز رکھا ہے، ہم کسی سے ادھار لے لیں، ہم کسی سے پیسے لے لیں، اور یہ معاملہ نہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرض لے لے تو وہ بڑا ہی کسی گھٹیا کام میں انوالو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض صورتوں میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بڑی عبادت ہے، بندہ ساری دنیا کا مقروض بن جائے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، قرض لینا جائز، ادھار لینا جائز ہے۔ اس حوالے سے میں 3-4 حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے کامیاب اور سب سے بہترین زندگی اس کائنات میں میرے پاک پیغمبر رحمت دو عالم محمد رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی زندگی میں بڑے پہلو ہیں۔ جب انہیں کسی بھی وجہ سے لوگوں سے قرض لینا پڑا، ادھار لینا پڑا، اگر یہ ممنوع اور حرام ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کا ارتکاب کرتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مسند بزار کی روایت ہے 1307 نمبر پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں ضرورت پڑ گئی، اخراجات اپنی بیویوں کے چلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسلف رجلا من الانصار، مدینہ میں جو انصاری لوگ تھے ان میں سے کسی بندے سے ادھارے کوئی چیز لے لی، اور جب لے لی وہ کچھ دنوں کے بعد بندہ آیا، آ کے اس نے مطالبہ کر دیا۔ 2 طرح کے الفاظ ہیں، کچھ میں رقم کا ذکر ہے، کچھ میں 40 صاعا 40 صاع غلے کا ذکر ہے۔ جب آپ نے اسے غلہ لیا، کچھ دنوں کے بعد آ گیا، یتقاضاہ، کہنے لگا وہ میرا غلہ مجھے واپس کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فما جاءنا شیء بعد، دیکھو بھائی ابھی تک کسی بھی جگہ سے کوئی آمدن نہیں آئی، جیسے ہی آئے گی آپ کو مل جائے گی۔ کچھ دن گزرے، وہی بندہ فجاء رجل من الانصار، پھر آ گیا، آگے یتقاضاہ، پھر وہ مطالبہ کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا فما جاءنا شیء بعد، اس دن کے بعد آج تک کہیں سے کوئی بھی چیز نہیں میرے پاس آئی، جیسے ہی آئے گی میں دے دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بہتر ہوئے، آپ نے اس بندے کو بلایا، 40 صاع غلہ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتاہ 80 صاعا، 40 کی بجائے 80 صاع اسے واپس کیے، ڈبل۔ 40 صاع کتنے بنتے ہیں؟ 40 صاع تقریباً 2 من سے اوپر یہ غلے کی مقدار بنتی ہے، اسے ڈبل واپس کیے، اور فرمایا ان میں سے 40 صاع تو وہ ہیں جو میں نے آپ سے لیے تھے،
اور 40 سا 40 صاعا من عندی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اگر اس پوزیشن میں آپ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، پتہ چلا کہ کوئی بندہ اپنی جائز ضرورتوں کے لیے، اپنے جائز مسائل کے لیے اگر اسے ضرورت پڑ جائے تو وہ لے سکتا ہے کسی سے ادھار اور قرض۔ ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں 26,312 نمبر پر آتی ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اور یہ حدیث تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس میں ہمارے کچھ فقہا یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ نقدی تو ادھار لے سکتا ہے، پیسے بطور قرض لے سکتا ہے، لیکن جنس بطور قرض نہیں لی جا سکتی، ادھاری نہیں لی جا سکتی، گندم، آٹا یا اس طرح کی کوئی چیز۔ اس حدیث میں اس مسئلے کا بھی حل ہے۔ 26,312 مسند احمد بن حنبل میں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی کے ساتھ سودا کیا۔ سودے میں یہ تھا، آپ نے اس سے کچھ اونٹ خریدے، اشترا جزورا، اور بدلے میں اسے کہا کہ ہم آپ کو کھجوریں دیں گے، اور کھجوریں جو دیں گے آتیناک تمرا من الذخیرۃ، اجوا کھجوریں ذخیرہ کی ہوئی وہ آپ کو دیں گے۔ ڈیل ہو گئی، بات طے ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر میں آئے، فالتمس فلم یجدہ، گھر میں کھجوریں تلاش کی، وہ ملی نہیں، کسی گھر والے نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی تھی یا کسی اور جگہ پہ چلی گئی تھی۔ آپ واپس گئے، اس عرابی کو بلایا۔ عرابی کا مطلب بدو، صحرا میں رہنے والا، ادب سے، تعلیم سے، تہذیب سے، اور جو انسان کی اعلیٰ اخلاقیات ان سے وہ ذرا بندے دور ہوتے ہیں، زیادہ ان کا لگاؤ نہیں ہوتا ان چیزوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، ان قدب تانا، ہم نے آپ سے کچھ اونٹ خریدے تھے، اجوا کھجوریں ذخیرہ کی ہوئی آپ کو دینی تھی، میں گھر میں گیا ہوں، فلم نجدہ، مجھے گھر میں نہیں ملی۔ اس بندے نے شور ڈال دیا آگے سے، کہنے لگا واہ غدرا، ہائے اتنی بے وفائی، ابھی سودا کیا ابھی مکر گئے ہو۔ لوگوں نے سمجھایا، فنہمہ الناس، لوگوں نے سمجھایا کہ ذرا زبان کو سنبھالو، ہذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بارے میں بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس طرح کا کوئی کمی بیشی والا معاملہ کریں گے۔ لیکن اس نے پھر کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ واضح الفاظ سے اسے سمجھایا، دیکھو انا قد سمینا لک، ہم نے آپ سے طے کیا تھا، آتینا کا، ہم آپ کو دیں گے، تمرا من الذخیرۃ، اجوا کھجوریں ذخیرہ کی ہوئی، گھر میں گیا ہوں، رکھی تھی، موجود تھی، تلاش کی ہے نہیں ملی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر وہی لفظ کہہ دیے، اتنا دھوکہ، اتنی بے وفائی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ الفاظ بڑے سخت تھے۔ کچھ صحابہ کو غصہ آیا، پکڑ لیا اسے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوا ھذا، بھائی اس بندے کو چھوڑ دو، ان لصاحب الحق مقالا، جس بندے نے کسی سے لینا ہو نا، حق والا بندہ، اس کے لیے اتنی بات کرنے کی گنجائش ہے، حق ہے اس کے پاس، وہ اتنا کچھ کہہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ بندہ آپ کی بات، آپ کا عذر، آپ کا مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا، کہا تم جاؤ خویلہ بنت حکیم بن امیہ کے پاس، اسے میرا پیغام دینا کہ تمہارے پاس اجوا کھجوریں ذخیرہ کی ہوئی ہوتی ہیں، موجود ہے تو اتنی دے دو ہمیں، ہم نے ادائیگی کرنی ہے، وہ آئیں گی تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوریں آئی، آپ نے اس کی ادائیگی کی اور زیادہ ادائیگی کی اسے، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یا محمد، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے ادا بھی بہترین کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واتیبتا، آپ نے اچھے انداز سے ادا کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اصول بیان فرمایا، اولئک خیار عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر سب سے بہترین بندے وہ ہیں
جو اپنا قرض ادا کرنے میں بڑا اچھا انداز اپناتے ہیں۔ ان دو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ نیک بندہ بھی وہ اپنی زندگی میں اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ اسے کسی سے لینا پڑ جائے، ادھار لے سکتا ہے، اور یہ عمل صحابہ کرام میں بھی موجود تھا۔ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کعب بن مالک کا مسئلہ بڑا مشہور ہے علماء میں۔ 1558 نمبر حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض لیا کعب بن مالک سے، پیسے لے لیے، واپس کرنے کے لیے ٹائم وعدہ آ گیا، پیسے نہیں تھے، دونوں کا آپس میں تو تکار ہو گئی مسجد نبوی کے اندر۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے میرے پیسے نکالو، ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پاس ہے نہیں، تمہارا وعدہ آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ ارتفعت اصواتنا، ہماری آوازیں بلند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصواتنا، پیارے پیغمبر نے ہماری آوازیں سنی، خرج من بیتہ، ہی اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ہمیں چپ کرایا، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ پوچھا، ہم نے بتایا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کعب بن مالک کو کہا کہ آپ ایسے کریں، ذا الشطرہ، آدھا قرض اس کو معاف کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے معاف کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریلیف دلوایا جس نے قرض لیا ہوا تھا اس کو، اب جو پیسے کا مالک ہے اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا فوراً جاؤ، یہاں سے مرضی لے کے آؤ، اب باقی جو رہ گیا ہے آدھے کی معافی مل گئی، اس کو فوراً ادا کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا پیسے لینے اور دینے کا معاملہ خود اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بھی تھا اور آپ کے سامنے صحابہ نے بھی کیا، یہ انسانی ضرورت ہے لین دین۔ اور چوتھی حدیث اس پہ عرض کر دوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بندے کو محتاط کتنا ہونا چاہیے، آگے میں 5 حدیثیں اس پہ عرض کروں گا، لیکن یہ حدیث بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ امام ابو القاسم، ان کی کتاب الاموال ہے، امام ابو عبید قاسم کتاب الاموال حدیث نمبر 964 میں وہ ذکر کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حکمران تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفہ تھے۔ ذرا اس حدیث کو سن کر ہم بھی دیکھیں، یہ ہمارے ڈکارنے والے، کھا کے بھاگنے والے، کھانے والے، موجود حکومتیں کرنے والے، ان لوگوں کو بھی آپ کمپیئر کریں آج کے دور کے ساتھ۔ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، گھر میں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، ایک بندے کو بھیجا، بعث رجلا الی عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میں نے اسلامی تاریخ میں اگر کوئی بندہ سب سے امیر پڑا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات کے وقت سینکڑوں من سونا موجود تھا، سینکڑوں من، لوگوں کے پاس شاید گندم، باجرہ، سرسوں بھی ان منوں میں موجود نہ ہو۔ اور تفصیل کے لیے صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں اس کی اصل آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، کامیاب تاجر، کامیاب بزنس مین، کامیاب کاروباری بندہ کیسے بنتا ہے؟ وہ جتنے اعلیٰ درجے کے کاروباری بندے تھے اتنے اعلیٰ درجے کے وہ نمازی تھے، پہلی صف میں وہ نماز پڑھنے والے تھے۔ جس نے عمر بن خطاب پہ حملہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، ان کے پیچھے وہ بندہ جو ان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، امام کے پیچھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، وہ عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ صرف پوری زندگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کے پیچھے نماز پڑھی اور اس صحابی کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب پیغمبر کی موجودگی میں نماز کے لیے جس کو منتخب کیا جائے گا ظاہر ہے وہی جس کی نمازیں بہت اچھی ہیں، ان کے پاس بھیجا جاؤ، اور جا کر کوئی تقریباً 400 انہوں نے چیزیں منگوائی، درہم تھے یا دینار، وہ بندہ لینے کے لیے گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سمجھتے ہیں کوئی بندہ جتنا کاروباری ہوتا ہے نا وہ پیسے کے لین دین میں اتنا ہی محتاط ہوتا ہے، سادہ لفظوں میں سمجھ لیں اس کا دل بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیسے کی سرکولیشن جانتا ہے کہ انویسٹ کرنا ہے، اس نے کما کے مجھے دینا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، کہا ان کے پاس جاؤ،
انہیں کہو اندہ کا بیت المال، آپ کے پاس مسلمانوں کا خزانہ بیت المال موجود ہے، آپ اس میں سے لے لیں، جب آپ کے پاس آئیں گے اس میں واپس ڈال دیں، یہ آپ کے پاس اختیار اور حق موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، کہا تم یہ چاہتے ہو یہ چند ہزار یا چند سو ٹکے میں مسلمانوں کے بیت المال سے لوں، یصیبونی قدری، اور میری موت آ جائے، میرے جنازے کا وقت ہو، تم میرا حساب کتاب کرو، تمہیں پتہ چلے کہ میں نے بیت المال سے رقم لی ہوئی ہے، تم اس وقت کہو اترکو ھذا، اس رقم کو چھوڑ دو، معاف کر دو امیر المومنین، اور میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے سامنے کھڑا کر کے کہے کہ تم نے بھائی پیسے لیے تھے مسلمانوں کے بیت المال سے، اور اتنی نیکیاں من میزانی میرے نامہ اعمال سے کاٹ لی جائیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں پیسے تم سے لوں گا، اس لیے انی لعالم، میں جانتا ہوں، ما من شحق، کہ تیرے اندر مال کی بڑی محبت ہے، اور جب میری موت آئے گی جیتا تو میرے وارثوں کے پاس آ جائے گا، آ کے کہے گا اپنے والد کا قرض نکالو مجھے دو، میں نے لینے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں لوں گا، تجھ سے لوں گا تاکہ تو میرے ورثاء سے لے سکے۔ تو ان چاروں حدیثوں کا مطلب کیا نکلا کہ بندہ اپنی زندگی میں لین دین کر سکتا ہے، پیسے لے سکتا ہے، ادھار لے سکتا ہے، یہ تو وہ حدیثیں تھیں، پیارے پیغمبر کا بھی عمل ہے، اور جنس لینے ادھار لینے کا بھی عمل موجود ہے۔ ایک ہے جنس کو ادھار بیچنا، وہ جائز نہیں، لیکن جنس کو قرض ادھار لینا بیچنا اور ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے لینا اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ برحال آگے چلتے ہیں۔ اب دوسری طرف بندہ کئی حدیثیں پڑھتا ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4016 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا بڑی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلال الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ قرض کے چڑھ جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، اور سستی سے پناہ چاہتا ہوں، ایک اس میں قرض کے چڑھ جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر نماز کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ قرض کے چڑھ جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کسی بندے نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ اتنی قرض سے بچنے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ جب کسی بندے پہ قرض چڑھ جاتا ہے پھر قاضی باب اسے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اور جب جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کے ساتھ وعد فاخلف، وہ وعدہ کرتا ہے اس کے وعدے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ بھی مانگی، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ قرض لینے کی وجہ سے بندے کی وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، بندے کے وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، بندے کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ نے ایک دن صحابہ کو تقریر کی، فرمایا کہ صحابہ لا تخیفوا انفسکم بعد الامن، اللہ نے تمہاری جانوں کو امن دیا ہے، اپنی جانوں کو خوف میں مبتلا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، سلسلہ صحیحہ کی 2420 نمبر حدیث ہے، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ہم اپنی جانوں کو ڈرائیں گے، کیسے خوف میں ڈالیں گے؟ فرمایا جان کو خوف میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قرض لینا شروع کر دے۔ جب بندے پہ قرض چڑھ جاتا ہے وہ بندہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور سمجھدار بندے کی، میں فراڈیوں کی بات نہیں کر رہا، صاحب ایمان بندہ اور اچھی اخلاقیات رکھنے والا، دین رکھنے والا، مقام رکھنے والا بندہ جب وہ مقروض ہوتا ہے اس کے رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اسے رات کو نیندیں نہیں آتی۔ فرمایا اپنی جانوں کو خوف میں مبتلا نہ کرو۔ یہ دوسری حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں 2420 نمبر پر آتی ہے۔ تیسری حدیث اور بڑی ہی حیران کر دینے والی، ایک دن صبح کی نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اچانک آپ کی وہ کیفیت ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی وحی طاری ہونے کے وقت ہوتی تھی۔ حدیث سنن نسائی میں ہے، 4684 نمبر پہ آتی ہے۔ لوگ سارے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے،
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع راحتہ علی جبہتہ، اپنا یہ ہاتھ اٹھایا، اپنی پیشانی پر رکھ لیا جیسے بندہ شدید پریشانی میں رکھتا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا التَّشْدِيدُ نَزَلَ، اتنی سخت بات آسمانوں سے اتری ہے، یہ بات کی اور اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم صحابی کہتے ہیں ایک بندے کو ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی بندہ سوال کر سکے اللہ کے رسول بات کیا نازل ہوئی ہے۔ لوگوں نے انتظار کیا اگلی نماز پہ، اگلی نماز پہ، اگلی نماز پہ، لیکن وہ پریشانی کا رنگ آپ کی طبیعت پہ تھا۔ ٹھیک ایک دن کے بعد آپ تھوڑے سے فریش نظر آئے، طبیعت مزاج بہتر نظر آیا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح کی نماز کے بعد آپ کی حالت کچھ بدلی تھی، آپ نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا، آپ نے کہا تھا بڑی سختی اتری ہے، وہ بات کیا تھی؟ فرمایا جبریل نے ایک بات مجھے بتائی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے لو ان رجلا، ایک بندہ اپنا گھر بار، بیوی، بچے، دوست یار، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر تلوار اٹھا کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، لڑائی کرے، ثم یقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ اسے زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں بھیجے، پھر بھی اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، پھر اللہ زندہ کر کے بھیجے، پھر وہ اپنی گردن کٹوا دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے کہ لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، اس وقت تک 3 مرتبہ اپنی گردن اللہ کے راستے میں کوئی بندہ کٹوا دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اپنے پیاروں کو، یاروں کو چھوڑ دے، اللہ کی خاطر 3 مرتبہ گردن کٹوا دے۔ انگلی کی، ہاتھ کی، پاؤں کٹوانے کی بات نہیں، گردن سر سے کٹوانے کی بات ہو رہی۔ پھر بھی اللہ اس وقت تک اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک اس کی طرف سے اس کا قرض نہ ادا ہو جائے۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث قرض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنن نسائی کی حدیث میں نے عرض کی، 4684، اگلی 4685 ہے۔ اس سے اگلی حدیث، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ایک بندے کا نام لیا، این فلان، وہ بندہ نہیں اٹھا، این فلان، وہ بندہ نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ ذرا غصے سے کہا، ایک بندہ اٹھا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ادعوک مرتین فلم تجبنی، 2 مرتبہ تجھے آواز دی تو بولا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گیا تھا، پتہ نہیں آپ نے مجھے کیا کہنا تھا۔ فرمایا لم انوی بکم الا خیرا، بھائی میں نے اچھائی کی نیت سے تمہیں آواز دی ہے، تمہارا کوئی فلاں برادری کا بندہ فوت ہوا ہے؟ جی اللہ کے رسول فوت ہوا ہے۔ فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے انہ محتبس علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ اسے روکا جو ہوا ہے، اللہ نے اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ فرمایا کہ اس کے ذمے قرض ہے، جب تک یہ اپنا پیسہ نہیں ادا کرے گا، قرضہ نہیں ادا کرے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی حدیثیں نبی نے قرض لیا، صحابہ نے قرض لیا، عمر نے قرض لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ دوسری حدیثیں کہ اللہ کے پیغمبر قرض سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں لفظ بڑے سخت ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے سوال کیا کیفا، مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرتا ہے؟ فرمایا یتعرض للبلاء، اپنے آپ کو مصیبتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں سمجھ آئی مصیبتوں کے حوالے کیسے کرتا ہے؟ فرمایا پیسوں پہ پیسے، قرض پہ قرض لیتا چلا جاتا ہے۔ یہ حدیثیں بتاتی ہیں قرض نہیں لینا۔ اب ایک عام مسلمان یہاں پر اس کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے عمل موجود ہے ادھار لینے کا، یہاں پہ عمل موجود ہے ادھار سے بچنے کا۔ علماء کرام، فقہاء کرام، ائمہ، انہوں نے ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن میں قرض لینے کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جائز ضرورت کے لیے کسی سے پیسہ لے سکتے ہیں، جائز آپ کا کام ہو آپ پیسہ لے سکتے ہیں، آپ کا ضروری مسئلہ ہو آپ لے سکتے ہیں۔ اور جن میں قرض سے پناہ مانگی گئی، جن میں قرض سے ڈرایا گیا، وہاں پہ ہے کہ بندے کا گزارا قرض کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یا اس کی نیت یہ ہے کہ لے لو، اکٹھا کر لو، فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، میں نے کون سا دینا ہے۔ اس لیے ان دونوں قسم کی حدیثوں سے مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ بندہ قرض لے سکتا ہے، پیسے لے سکتا ہے لیکن جائز ضرورت کے لیے، اچھی نیت کے ساتھ کہ جو ہی اللہ مجھے گنجائش دے گا میں واپس کر دوں گا۔ ناجائز اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے،
ناجائز اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں کے طوفان کے آگے کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دو طرح کی حدیثیں ہو گئی۔ اب تیسرا پہلو جو قرض کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ دکانداری کر کے، میں کاروبار کر کے، اپنا آپ کھپا کے میں پیسے کماتا ہوں، میں اکٹھا کرتا ہوں۔ ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، بھائی مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے، اور وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اب محنت اس کی ہے، مشقت اس کی ہے، یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اسے دے دیے کما کے، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے اس نے رکھے، وہ اپنی موج میں اپنی مستی میں۔ اب اس بندے کو کیا ملا؟ یقین کر لیجئے شاید اس دنیا میں ہمیں اس کی کوئی آؤٹ پٹ ان پٹ نہیں نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2-3 حدیثیں میں عرض کرتا ہوں، بڑی شاندار حدیث ہے، طبرانی میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، جب اس بندے کو جنت میں لے جانے لگے، جنت کے دروازے پہ ایک تحریر لگی ہوئی، اور کسی چیز کے دروازے پہ لگی ہوئی تحریر اس کی سب سے اہمیت کی حامل تحریر ہوتی ہے، سب سے قیمتی تحریر ہوتی ہے۔ اب کسی کالج میں جائیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی ہاسپٹل میں جائیں، کسی مدرسہ میں جائیں، کسی اسکول میں جائیں، سب سے بنیادی تحریر اس کے دروازے پہ ہوتی ہے۔ فرمایا جنت کے دروازے پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث طبرانی میں 7976 نمبر پر فرمایا کہ بندہ جو صدقہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کا اجر بندے کو 10 گنا ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو اس کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے ادھار پیسے دے دے، فَلَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، مثلاً اس بندے کو 18 گنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ دنیا میں ٹھیک ہے محنت اس کی ہے، لیکن پیسہ کسی اور کے ہاتھ میں، وہ اپنی محنت اس کی، مشقت اس کی، اور کھپا یہ ہے، دماغ کو کھپایا اس نے، مارکیٹ سے چیز لایا، یہ بیچی یہ اس نے، گاہکوں سے متھا اپنا، دماغ اپنا، سارا اپنا اس نے کھپایا ہے، لے کے کوئی اور چلا گیا۔ دنیا میں دیکھنے میں شاید کچھ نہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے دن اس نے کسی کو پیسہ دیا اس کے پاس رہے گا، 18 گنا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ 18 گنا، صدقے کا 10 گنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا دیا ہوا قرض کا صدقاتی ہی فی الاجر، وہ اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ قرض کے حوالے سے چند چیزیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ دے گا۔ قرض کے ساتھ 3 قسم کے بندے جڑے ہوئے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں نے شروع میں عرض کی تھی 1306 نمبر پر، ایک اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن VIP پروٹوکول دیں گے، من انذر موسرا، جو بندہ کسی تنگ دست بندے کو ٹائم دیتا ہے، اور دوسرا واضع عنہ، جو بندہ اپنے کسی کو پیسہ دینے کے بعد دیکھتا ہے میرا بھائی بڑا مجبور ہے، اب یہ ادا نہیں کر سکتا، اس کو معاف کر دیتا ہے، اور تیسرا بندہ جو کسی مقروض کی طرف سے خود قرض ادا کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اور وہ بڑی کمال کی حدیث ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث بڑی لمبی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بندے کا ذکر فرمایا، اس بندے کے کھاتے میں کوئی بھی نیکی نہیں تھی، صرف ایک نیکی تھی، اس نیکی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دی، اور وہ نیکی کیا تھی کہ اس سے لوگ بہت زیادہ لین دین کے اندر لوگ پیسہ لے جاتے تھے، لوگ اس کا سامان لے جاتے تھے، لیکن جب بھی وہ کسی سے مطالبہ کرتا، ایک تو وہ نرمی کے ساتھ کرتا، دوسرے نمبر پر اسے ٹائم دے دیتا۔ اگر کسی کے پاس ادائیگی کی گنجائش نہ ہوتی، یہ ہم سب کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے، کوئی نوکری والا بندہ ہے وہ بھی، کوئی کاروباری بندہ ہے وہ بھی، کوئی اپنے گھر میں ذمہ دارہ، کوئی اور کام کرنے والا، ہر بندے کے ساتھ لین دین کا معاملہ۔ لیکن اس میں یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دین ہمیں اجازت دیتا ہے، قرآن میں اجازت موجود ہے
یا ایھا آمنوا اذا تداینتم بدین، لیکن ساتھ ساتھ اسلام اس کی حد بندی بھی مقرر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ محنت سے کمائی اور ہم اپنے عیاشیوں میں اس سے لے کر، یا ہم اپنے آپ کو، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، ان کو ضرورت بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی وہ قرض لے لیتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں لیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے کا کسی سے قرض لیتے ہوئے نیت سچی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں نے ہر صورت ادا کرنے ہے، ہر صورت اس کو دینا ہے، میں نے لیا ہے اس کا واپس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی مدد مجھ سے جدا نہ ہو۔ تھوڑا سا وہ لیتی تھی، زیادہ نہیں۔ تو یہ قرض کے حوالے سے چند چیزیں تھیں، لیکن اس میں اگر ہم اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے VIP لوگ جو قیامت والے دن ہیں ان میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائیں گے۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دکاندار سے پیسے لیا کرتے تھے، ادھارے سامان لے لیا کرتے تھے۔ جب ان کی تنخواہ آتی، صحیح ابن حبان میں یہ واقعہ صحیح سند سے موجود ہے، اس کو جا کے پیسے دے دیتے۔ ایک دن اس کے پاس گئے، کہنے لگے کانت علیہ حقوق، میرے کافی لین دین جمع ہو چکے ہیں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں، آپ کی مہربانی مجھے ٹائم دے دیں۔ دکاندار نے کہا پیسے یہاں پہ رکھیں، آپ اپنے حق بعد میں ادا کریں، پہلے میرا لینا دینا کلیئر کریں، یہاں پہ رکھیں۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں صحابہ کے بعد، انہوں نے بڑی پریشان ہو کر پیسے نکالے، اس کے سامنے رکھ دیے۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے اس بندے نے پیسے پکڑے، ان کو گن کے دوبارہ مجھے دے دیے، کہنے لگے آپ رکھیں، اپنی ضرورت پوری کریں، اگلے مہینے مجھے دے دینا۔ میں بڑا حیران اور پریشان کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا 2 وجہ سے۔ ایک میں نے حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تنگ دست کو مہلت دے اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ میں نے سوچا میری دکان کی خیر ہے لیکن عرش کا سایہ نہیں جانے دے۔ نمبر 2، آپ سے لیے دوبارہ واپس کیے اس لیے کہ میں نے ایک حدیث عبداللہ بن مسعود سے سنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ جو بندہ کسی کو قرض میں پیسے دیتا ہے، اگر اتنے پیسے وہ صدقے میں دیتا، جتنا ثواب اللہ نے صدقے کا دینا تھا اس سے آدھا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ میں نے کہا لے کے دوبارہ دوں گا تاکہ 2 دفعہ ہو جائے، صدقے کے برابر مجھے ثواب مل جائے۔ وہ لوگ دنیا دار بھی تھے لیکن نیکیاں اکٹھی کرنے کے حوالے سے۔ یہاں پر پھر سوال، ایک حدیث میں 18 گنا قرض کا ثواب ملتا ہے، دوسری میں صدقے کے برابر ملتا ہے، تیسری حدیث میں صدقے سے آدھا ملتا ہے۔ اب ان تینوں حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے کو غلط کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا بندہ بعض دفعہ اس کی نیت اتنی اچھی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے اسے 18 گنا ثواب مل جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی نیت اتنی اچھی نہیں ہوتی اسے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے، بعض دفعہ اس کی نیت اور کمزور ہوتی ہے اسے صدقے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ قرض لینے کی گنجائش موجود ہے، لیکن حالات کے اندر، اسلامی حد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا، جنازہ پڑھانے لگے۔ سنن نسائی میں 3 حدیثیں ہیں۔ آپ نے جنازے سے پہلے اعلان کیا حل علیہ دین، کیا اس بندے پر قرض ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دینار 2 دینار قرض ہے۔ فرمایا صلو علی صاحبکم، پڑھو بھائی، تم نے نماز جنازہ پڑھنی، میں نے نہیں پڑھنی۔ اللہ کے پیغمبر رحیم، رؤوف، مومنوں پر مہربان، شفقت کرنے والے لوگ کہتے ہیں سفید کفن کو دیکھ کر دشمنوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے کہا صلو علی صاحبکم، تم پڑھو جنازہ، میں نے نہیں پڑھنا۔ ابو قتادہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دیناران، اس کے 2 دینار میرے ذمہ رہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ فرمایا صفیں بناؤ، میں جنازہ پڑھاتا ہوں، صفیں بناؤ، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اب اگر ہم پیغمبر کی سنت کو سمجھ لیں، وہ قرض دینے والے کا اجر سمجھ لیں اور اس کے نام پر اپنی دکانداری شروع کر دیں، پھیریاں شروع کر دیں، اپنی عیاشیاں شروع کر دیں، لوگوں سے لے کر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں، اور جنہوں نے دیا ہے وہ بیچارے پریشان، اپنا ہی پیسہ، اپنا ہی قرض وہ بکھاریوں کی طرح ہماری منت کرتے ہوئے ہمارے پیچھے مانگتے پھرے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور سوچیں اگر اسی حالت میں موت آ جائے اور میرے پیغمبر کی یہ حدیث سامنے موجود ہو، تم پڑھ لو جنازہ، میں نے نہیں پڑھنا، سفید کفن میں میت پڑی ہے، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا فتویٰ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ، اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے، ایک سنگین مسئلہ ہے۔
ٹھیک ہے، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے جو اپنے قرض دینے والے کو ٹائم دے گا اللہ اسے عرش کا سایہ دے گا، جو اس کا قرض معاف کرے گا اللہ اسے عرش کا سایہ دے گا، جو کسی اور مقروض کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرے گا اللہ اپنا VIP پروٹوکول دے کے قیامت والے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو کر رہا ہے، یہ اس کے لیے نہیں جو لینے والا ہے وہ لیتا چلا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث کی روشنی میں اپنے ان مالی معاملات کو صحیح اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على